تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں دو اسلامی بہنوں کے اسلام قبول کرنے کی کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جن میں سے ایک بہن کا تعلق جرمنی سے ہے، جو ملائیشیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے گئیں اور وہاں 1 سال رہنے کے دوران اس نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، جبکہ دوسری لڑکی کا تعلق ہانگ کانگ سے ہے، جس نے ہانگ کانگ میں ہی رہتے ہوئے اسلام قبول کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور ان دونوں بہنوں کی کہانی انہی سے سنتے ہیں۔ So my story, to backtrack a little bit, I was born and raised in Hong Kong. My mom's side of the family is Christian, my dad's side of the family is Buddhist, میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑی ہوں۔ میں ایک 2 دھرموں والی فیملی میں پیدا ہوئی۔ میری والدہ کیتھولک تھیں اور وہ ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ میرے والد بدھسٹ تھے اور وہ بدھ مت کو فالو کرتے تھے۔ اس طرح سے میرا بچپن ایسے ہی گزرا کہ میں نے بچپن سے دونوں ہی دھرموں کا گیان حاصل کیا ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ چرچ بھی جاتی تھی اور اپنے پتا کے ساتھ بدھا کے ٹیمپل بھی جاتی تھی۔ میں اپنی ماتا اور اپنے پتا دونوں کے ساتھ ان کی عبادات میں شریک ہوتی تھی اور مجھے دونوں مذاہب کی کہانیاں پسند آتی تھیں۔ مجھے در حقیقت دونوں ہی مذاہب اچھے لگتے تھے۔ اگر بات کریں معاشرے کی، تو یہاں ہانگ کانگ کے معاشرے میں ایتھیسٹ سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ بیسیکلی کسی بھی مذہب کو فالو نہ کرنے یا کسی بھی خدا پر ایمان نہ لانے کی سوچ کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ پورے ہانگ کانگ کے معاشرے پر یہی سوچ بہت زیادہ غالب ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ سارے دھرموں کی رسپیکٹ اپنی جگہ، مگر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، میرے اوپر کسی بھی دھرم کو فالو نہ کرنے والی سوچ زیادہ غالب آتی گئی، یعنی بجائے گھر کے ماحول کے معاشرے کا اثر میرے اوپر زیادہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنی والدہ اور اپنے والد کی مذہب کی رسپیکٹ تو کرنے لگی، مگر دونوں میں سے کسی پر بھی عمل میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں مکمل ایتھیسٹ تو نہیں تھی، بہرحال خدا پر میرا ایمان تو ضرور تھا، مگر یہ کہ میں کسی مذہب کو فالو کرنے کی ضرورت سمجھتی ہی نہیں تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کیا جائے۔ اور اگر بات کریں مذہب پر عمل درآمد کی، تو سچی بات یہ ہے کہ میرے والد اور میری والدہ خود بھی دھرم پر بہت زیادہ عمل نہیں کرتے تھے۔ کبھی کرسمس یا ایسٹر یا کوئی ایسا تہوار آ جاتا تو میری والدہ چرچ جاتیں، یا اسی طریقے سے بدھا کے ٹیمپل میں جب تہوار ہوتے تھے سالانہ، جس میں 1 سال کے آخر میں ہوتا تھا، جس میں ہم بدھا کے ٹیمپل جاتے تھے اور ان ساری بدھا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے جو پورا سال اس نے ہمیں دیں، اور 1 سال کے شروع میں تہوار ہوتا تھا جس میں اگلے پورے سال کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ تو سال میں 2 ایونٹ بدھا کے ہوتے تھے اور میں والد کے ساتھ اس میں جاتی تھی۔ تو یہ سال میں 2-3 مرتبہ ٹیمپل یا چرچ جانے کا ہی رواج تھا۔ کوئی مستقل ڈیلی روٹین میں مذہب کو فالو کرنے کی قطعاً کوئی ترتیب نہیں تھی۔ پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تو میں یولو لائف اسٹائل کو فالو کرنے لگی۔ یولو لائف اسٹائل سے میرا مراد یہ ہے کہ جو زندگی آپ کو ملی ہے اس کو انجوائے کرو، مزے کرو اور ٹینشن کوئی نہیں لو، جو دل میں آتا ہے وہ کرو، یعنی بس اپنی زندگی کو آج انجوائے کرو، کل کس نے دیکھا۔ تو یہ ایک ایسی لائف اسٹائل تھا جس کو گزارنے کی میں عادی بن چکی تھی۔ پھر جب میں یونیورسٹی میں گئی تو میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جو کہ اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی۔ اب وہ کنورٹڈ مسلم ہے، مگر جب میں اس سے ملی تھی یونیورسٹی میں، تب وہ کنورٹڈ مسلمان نہیں تھی، بلکہ وہ اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی۔ اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ تو جب میں یونیورسٹی میں پہنچی تھی تو اس وقت میں کچھ مینٹل پرابلمز سے گزر رہی تھی اور میرا ان پرابلمز کا علاج چل رہا تھا۔ میں کچھ ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل کا شکار تھی۔ میں اس کا علاج بھی کروا رہی تھی، تو جب میری اس سہیلی کو میرے اس علاج کے بارے میں پتہ چلا
تو اس نے مجھ سے کہا کہ ڈپریشن کا علاج قرآن سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ میرا تجربہ ہے، تم اس کو لو اور تم اس کو پڑھو۔ اس نے مجھے ایک انگلش ترجمے والا قرآن پاک گفٹ کیا، کیونکہ وہ بھی اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی، اور وہاں سے پھر میں نے بھی اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ پھر جیسے جیسے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، میں اسلام سے متاثر ہونے لگی۔ پھر میں اپنی سہیلی سے ڈسکس کرتی، وہ ان دنوں اسلامی اسٹڈی کی کلاسز بھی لے رہی تھی، وہ ان کلاسز میں جو کچھ سنتی، جو کچھ بھی وہ اٹینڈ کرتی، وہ پھر آ کے مجھے بتاتی، اور ہم بہت زیادہ اسلام کے بارے میں ڈسکس کرتے۔ اس نے مجھے بہت زیادہ اسلام کے بارے میں نالج پرووائڈ کی۔ مجھے بھی اس سے اسلام کو سننا اور سمجھنا اچھا لگتا تھا۔ اگر کبھی وہ مجھے نہیں ملتی تھی، مثلاً وہ یونیورسٹی نہیں آتی تھی، یا کبھی میں چھٹی کر لیتی تھی اور یونیورسٹی نہیں جا پاتی تھی، تو میں اس کو فون کرتی اور اس سے پوچھتی کہ آج تم کلاس لینے گئی ہو تو تم نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا۔ تو مجھے شوق ہو گیا تھا کہ میں بھی چاہتی تھی کہ سیکھوں، تو میں نے کہا کہ میں بھی ان اسلامک کلاسز کو جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تقریباً 2022 کی بات ہے کہ جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا، اور واقعی قرآن کی تلاوت نے میرا ڈپریشن بالکل ختم کر دیا تھا، اور میری زندگی کو اتنا پیسفل بنا دیا تھا کہ کوئی دوائی نے بھی وہ اثر نہیں کیا جو قرآن کے پڑھنے نے میرے اوپر اثر کیا۔ مجھے اس سے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، ایک راحت ملتی تھی قرآن کو پڑھ کے۔ مجھے واقعی قرآن اور اسلام انسپائر کرنے لگے۔ میں کافی حد تک اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر ایک تھوڑی سی جو میرے راستے میں رکاوٹ تھی، وہ میرا یولو لائف اسٹائل تھا، یعنی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، جو دل چاہے کرنا۔ اس قسم کی جو لائف میں گزار رہی تھی، اس میں مجھے لگتا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گی تو میری یہ زندگی کے مزے مجھ سے چھن جائیں گے، اور میں اسلام کے لیے باؤنڈ ہو جاؤں گی، تو میری یہ زندگی کے مزے مجھ سے چھن جائیں گے، اور میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی پابند ہو جاؤں گی۔ یہ ایک ایسی سوچ تھی جو شیطان میرے دل میں ڈالتا تھا، اور میں ہیزیٹیٹ ہو جاتی تھی، اور اسلام قبول کرنے سے میں پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ مگر پھر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میرے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت آئی، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، تو ان کے لیے اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے، جو مرنے کے بعد ان کو جنت کی صورت میں ملے گا۔ اور پھر ایک اور آیت تھی جو مجھے یہ بتا رہی تھی کہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ تو یہ آیتیں اور اسی طرح کی کئی دوسری آیتیں جب میں نے پڑھیں تو میرے دل نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ جو تم وقتی یولو لائف گزار رہی ہو، یہ تمہیں آگے جہنم میں لے کے جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس موجودہ وقتی لائف کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، اور تم اسلام قبول کر لو، تاکہ تمہاری مرنے کے بعد والی زندگی اچھی ہو جائے۔ تو اس سوچ نے جب میرے اوپر غلبہ حاصل کیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میری یونیورسٹی فرینڈ نے تو 1 سال پہلے ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا، مگر میں نے ابھی کلمہ شہادت پڑھا ہے، اور آہستہ آہستہ میں اسلام پر عمل کرنا سیکھ رہی ہوں۔ میں جرمنی میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی ہوں، مگر مجھے اسلام سے آگاہی اس وقت ملی جب میں زندگی میں پہلی بار تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملائیشیا آئی۔ ملائیشیا میں چونکہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ مجھے اسلام کو دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ یہاں ملائیشیا میں سب سے زیادہ میری اسلام کی طرف رہنمائی میری منہ بولی ماں نے کی۔ بنیادی طور پر جب میں یہاں ملائیشیا میں آ کے رہی تو میں نے جس گھر میں کمرہ کرائے پر لیا تھا وہ فیملی بہت اچھی فیملی تھی، اور وہ خاتون میری ماں بن گئی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف مجھے بیٹی کہا بلکہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا، اور میں انہیں ماں کہتی تھی اور ماں کی طرح ہی عزت دیتی تھی۔
ان سے مجھے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کا کافی موقع ملا، مگر یہ ایک 6 مہینے کا تعلیمی کورس تھا اور میں 6 مہینے بعد واپس جرمنی چلی گئی۔ جب میں جرمنی گئی تو میں اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں جرمنی جا کے مسلمانوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہاں پر کچھ ٹرکش لوگوں سے میری دوستی ہوئی، مگر میرے گاڈ کا فضل تھا کہ میری ملاقات جرمنی میں ایک کنورٹڈ مسلمان لڑکی سے ہوئی جو کیتھولک تھی، مگر اس نے اپنا دھرم بدل کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی اور اس نے مجھے بہت زیادہ اسلام کے بارے میں گائیڈ کیا۔ اگرچہ جرمنی میں مسلمان تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے، وہاں پر آپ کو بہت کم مسلمان ملتے ہیں۔ پریکٹسنگ مسلمان تو بہت ہی کم ملتے ہیں۔ پریکٹسنگ مسلمان ملنا کہ جن سے آپ کو واقعی اسلام کی صحیح نالج ملے، وہ بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال جب میں جرمنی واپس گئی تو اس سال جب وہاں رمضان آیا تو میں نے زندگی میں پہلی بار روزے رکھے۔ میں نے ایون اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر میں نے نماز، روزہ اور اس طرح کی اسلامی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر اسی طرح 1 سال مزید گزر گیا۔ میری کنورٹڈ مسلم جرمن دوست نے مجھے کہا کہ ہم ملائیشیا گھومنے چلتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی ملائیشیا کو بہت مس کر رہی تھی اور مجھے بھی 1-1.5 سال ہو گیا تھا یہاں ملائیشیا سے آئے ہوئے۔ میرا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ میں ملائیشیا جاؤں، تو میں اپنی جرمن دوست کے ساتھ 1.5 سال بعد دوبارہ ملائیشیا گھومنے گئی۔ جب میں دوبارہ ملائیشیا آئی تو میرے یہاں آنے کے بعد اگلے سال یہاں دوسرا رمضان شروع ہو گیا۔ میں نے ملائیشیا میں دوبارہ روزے رکھنے شروع کیے۔ اس سال اسلامی ملک میں، اسلامی ماحول میں روزوں نے مجھے جو ایمانی کیفیت نصیب کی وہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس ماحول نے مجھے کنونس کیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ مگر میں نے رمضان پورا ملائیشیا میں نہیں گزارا، بلکہ رمضان کی 20 تاریخ کو میں واپس جرمنی چلی گئی اور میں نے جرمنی جا کر آخری روزے جرمنی میں پورے کیے، اور عید سے 1 دن پہلے 29 رمضان کو جرمنی میں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طریقے سے تقریباً 1.5-2 سال اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے فائنلی جرمنی میں جا کے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی کا ریئیکشن ملا جلا تھا۔ میری والدہ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹیو خاتون ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے۔ ان کا رد عمل یہی تھا کہ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی ہے، تمہاری زندگی، اگر تم اسلام میں زندگی گزارنا چاہتی ہو اور تم اس میں خوش ہو تو ٹھیک ہے، ہم بھی تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ مگر میرے والد صاحب کافی پریشان تھے، وہ اس وجہ سے کہ میں کسی مسلمان مرد سے اب شادی کروں گی اور اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی تو وہ میرے لیے کیسا ہوگا۔ بہرحال یہ کہ وہ والد صاحب میرے لیے بہت پریشان تھے۔ مگر اب چونکہ مجھے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں تو میرے والد کے بھی جو خدشات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہیں اور ان کو بھی تسلی ہو گئی ہے۔ خاص طور پر میرے طرز عمل میں جو پازیٹیوٹی آئی ہے، میں ایک بہتر انسان بن گئی ہوں، میں زیادہ ایتھیکل بن گئی ہوں، اور تو میرے اندر جو پازیٹیو تبدیلیاں آئیں اس سے میرے والد صاحب کافی مطمئن ہیں اور اب وہ اتنے پریشان نہیں ہیں۔ یہاں ملائیشیا میں میری جو منہ بولی والدہ تھیں، میں نے انہیں فائنلی کہا کہ وہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھیں۔ میں ملائیشیا میں مستقل رہنا چاہتی تھی اور میری لو میرج نہیں ہے، یہ میری لو آفٹر میرج ہے۔ اس کے بعد شادی کے بعد میں یہاں ملائیشیا ہی آ گئی اپنے ہسبینڈ کے پاس، اور پچھلے 3 سال سے میں ملائیشیا میں رہ رہی ہوں۔ الحمدللہ میرا ملائیشیا میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنسبت جرمنی میں رہ کے مسلمانوں والی زندگی گزارنے کے، یہاں مسلمان ملک ملائیشیا میں رہ کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہے، اس لیے میں نے ملائیشیا میں رہنے کو زیادہ پریفر کیا۔